دوستو آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر اسرار اردو کے تحت ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع پر بات کریں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ آج کا موضوع ہے عصمت چغتائی کا افسانہ ڈکوسلا۔ دوستو، عصمت کا اصل نام عصمت خانم چغتائی تھا اور ان کے قلمی نام عصمت شاہ لطیف اور عصمت چغتائی۔ ان کی پیدائش 21 اگست 1915 کو ہوئی۔ ان کا یہ افسانہ ڈکوسلا، جس میں انہوں نے کالج کے طلبہ کی زندگی کے حوالے سے چند اہم نکات کو ابھارا ہے۔ افسانے کی ٹیکنک بھی ایسی ہے کہ اس میں عصمت خود ایک کردار کے طور پر ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے، جس میں ہمیں اپنے آس پاس کے سارے حالات اور مناظر نظر آتے ہیں۔ افسانے کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سبھی کالجوں کے سامنے بھیڑ نظر آتی ہے۔ جے ہند کالج، لاء کالج، کسی کالج کے سامنے طلباء کی ہجوم ہیں۔ بچے ذوق و شوق سے داخلہ لینے میں مصروف ہیں اور بچوں کے والدین بھی اپنی چاہت کے منتریوں سے فون کرانے میں مصروف۔ ولایت سے لائے ہوئے تحفے اپنے چہتوں کو دے کر رجسٹرار کے نام چٹھیاں لینے میں بھی مصروف نظر آ رہے ہیں۔ کوئی پروفیسر نما شخص اگر وہاں سے گزرتا ہے تو سب باادب اور عقیدت کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے سر کو ایک جنبش دے کر وہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کہ کوئی تقدیر کے فرشتے ہوں۔ طلبہ بڑی محنت سے کالج تک پہنچے ہیں، لیکن اب داخلہ کے مسئلہ پر نہایت دشوار گزار اور صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ کیسے کیسے پاپڑ بھیل کر طلبہ کالج تک پہنچے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سبھی میں علم کے حصول کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ یہی طلبہ آگے چل کر بڑی بڑی پوسٹوں پہ پہنچیں گے اور ملک کا نام روشن کریں گے۔ لیکن داخلہ کا یہ دور تھمتے ہی کالج میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ شروع کے ہفتے میں کچھ ہنگامہ رہا، اب تو حالات مختلف ہیں۔ اب سنیما گھروں کے باہر گزب کی بھیڑ ہے۔ ایرو سنیما کے باہر ہاؤس فل کا بورڈ اور دوسرے سنیما نیو امپائر اور اسٹرلنگ بھی ٹکٹ بلیک کر رہے ہیں۔ اب زیادہ تر طلبہ کلاس کے بجائے سڑک پر نظر آتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طلبہ سبھی خوشحال گھروں سے ہیں۔ جدید ترین فیشن، حشاش پشاش اور سڑک پر گپے مارتے جب تھک جاتے ہیں تو سنیما کا رخ کر لیتے ہیں۔ کلاسیں لگانے میں اب جی نہیں لگتا۔ بچوں کے والدین خود اپنے کاموں میں مصروف ہیں، انہیں بچوں سے تعلیم کے حوالے سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں۔ جب امتحانات قریب آتے ہیں تو تب کوشش کرتے ہیں، لیکن نصاب مکمل نہیں ہوتا اور پھر آخر سہارا نقل کا ہی رہتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے۔ والدین بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے کیونکہ اب یہ کالج کے طلبہ ہیں، پتہ نہیں ان کے نصاب میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور طلبہ اور جتنے بھی طالب علم ہیں آپس میں پڑھائی کی باتیں تو نہیں کرتے، لیکن ان کی اکثر بحثیں فلموں اور فلم کے ہیروئنوں پر ہوتی رہتی ہیں۔ عصمت لکھتی ہیں کہ میں نے کچھ طلبہ سے پوچھا جو میری بیٹی کے کلاس فیلو ہیں، اتنی فلمیں دیکھتے ہو تو پڑھتے کب ہو؟ پڑھ لیتے ہیں، وہ ٹال دیتے ہیں اتنی سی بات کہہ کر، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یہ بہت بورنگ ہے، امتحان میں تو ہم رٹ لگا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ کہہ کر اکثر مجھے ٹال دیتے رہے۔ اور پھر جاب کے لیے تو صرف ڈگری چاہیے اور انگریزی بولنی آنی چاہیے تو وہ ہم کر لیں گے، لیکن اگر ہندی میں انٹرویو ہوا تو ہماری چھٹی، وہ اس طرح بھی مجھے ٹال دیتے ہیں۔ یہ طلبہ اپنی مادری زبان سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس بات پر بھی بہت مطمئن ہیں کہ شیکسپیئر اور ملٹن کے پڑھنے کا کیا فائدہ، زندگی میں کام دھندہ نہایت ضروری ہے۔ وہ اپنے دادا کی مثال پیش کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی لیکن وہ پھر بھی کروڑ پتی تھے۔ ہمارے دادا کو دستخط بھی کرنا نہیں آتے تھے
अंगूठा मार देते थे। लड़कियों की हालत भी कुछ कम नहीं है। मॉडलिंग में ज़्यादा दिलचस्पी, फिल्म का मौका तो हाथ से नहीं जाने देती और वक्त गुजारी के लिए इश्क भी कर लेती हैं। लेकिन शादी अपनी माँ बाप की मर्जी से करती हैं और जहेज अच्छा हो तो लड़कों की कमी ही नहीं। गरीब लड़कियां मेहनत करके टीचर बन जाती हैं या क्लर्क, लेकिन कमाई बेहद कम। और ये सारे तलबा कम आमदनी पर गुजारा भी नहीं करते, इस पर भी राज़ी नहीं होते। इनकी तो मर्ज़ी ये है कि डिग्रियां किसी दुकान से मुंह भोले दामों में मिल जाएं। और इतना स्टाफ सरकार को लगाने की क्या ज़रूरत है। और अगर दुकानों से डिग्रियां मिल जाती हैं, इसमें सरकार का भी फ़ायदा होगा और इन तलबा का भी फ़ायदा होगा। और बाज़ तलबा ऐसे हैं जो इलेक्शन पर काबू पाने के लिए भी सोचते हैं। अस्मा लिखती हैं कि मैंने बड़े गौर से देखा कि ये तलबा बहुत ज़हीन हैं, लेकिन ज़िंदगी की कदरें कुछ तोड़ मरोड़ कर इनके सामने पेश हुई हैं। इनका यकीन मस्क हो चुका है। अफसाने में कुल मिलाकर जो अस्मत चगताई ने देखा कि कॉलेज के तलबा का एक नक्शा खींच दिया, जिसमें लड़के और लड़कियां सभी शामिल हैं, कि दाखिला के दिनों में उनमें बहुत क्रेज़ है, दाखिला लेना चाहते हैं और तरह तरह की सिफारिशें भी करवा रहे हैं। उनके वालिदैन भी उस तगोतू में उनके साथ शामिल हैं। लेकिन दाखिला होते ही कॉलेज में सन्नाटा है, क्लासें कम ली जा रही हैं, सिनेमा घरों में रश है और अलमिया ये है कि वालिदैन भी बच्चों के साथ अब नहीं हैं और ना ही वालिदैन बच्चों को तालीम के हवाले से कभी कोई बात पूछते हैं। बच्चों के जहन इतने बदल चुके हैं कि वो तालीम की असल रुख को भूल चुके हैं और वो डिग्री हासिल करना चाहते हैं कि डिग्री से उनको जॉब मिल जाएगी, और इस तरह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अस्मत कहीं ना कहीं हमें ये इशारा करती नज़र आती है कि वालिदैन को तलबा के साथ और अपने टीचर के साथ मिलजुल के बच्चों की आबियारी करनी चाहिए। अस्मा लिखती हैं कि बच्चे ज़हीन ज़रूर हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सी बातें हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब है, और चाहे उसमें लॉजिक नहीं है, उन्होंने अपनी दलीलें गढ़ रखी हैं, लेकिन उसके पास दलीलें हैं। और ये बात का एहसास होता है कि अगर उन बच्चों की सही तरह से आबियारी की जाए तो वो आगे चलकर हमारा मुस्तकबिल बन सकते हैं। तलबा, इस अफसाने को पढ़कर आप देखिएगा कहीं इस अफसाने में आपको अपना अक्स तो नज़र नहीं आ रहा है, और अपना अक्स अगर नज़र आ रहा है तो आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। क्लासों में ज़रूर जाइएगा ताकि अस्मत चगताई का ये अफसाना सिर्फ हमारे लिए एक अफसाना रह जाए। शुक्रिया।